کا شاہ جی آغاز بتاتا ہوں، آغاز یہ حسد، یہ بغض خاندان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا آغاز کب ہوا، یہ سٹارٹ کب ہے؟ سرکار عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے میدان والے ہیں، کمرے والے نہیں۔ میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں۔ تو اس لیے میرا کام ہے فقط پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، منانا میری ڈیوٹی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر آپ مطالعہ کریں، سٹڈی کریں، اس میں تدبر کریں، غوطہ زنی کریں، تو بے شمار انبیاء اور رسل ان کے پیغام اس میں درج ہیں۔ ہر نبی کا یہی پیغام ہے، ہر نبی یہی اعلان کرتا رہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ ہمارا کام ہے پہنچانا۔ تو میں بھی منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں آپ سب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس گھر کی معرفت عطا کر دی ہے۔ اللہ نے ہم کو ماننے والوں میں رکھا ہے، منکروں میں نہیں۔ یہ ہمارا کوئی اتنا ذاتی کمال نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کی جود و سخا ہے کہ اللہ نے ایسے حالات میں بھی ہمارے دلوں میں حضور کی آل کی محبت رکھ دی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ تو بلا تمہید میں جو آج کا موضوع آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، اور یقین کریں میں تو پوری دنیا میں جو تبلیغ کر رہا ہوں بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے کر رہا ہوں۔ میں لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلاتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید جو بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے آیا تھا، کچھ لوگ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے۔ یارو آپ نے وہ میرا کراچی والا مرادرہ نہیں سنا؟ وہ میں قرآن ہی پڑھتا تھا نا، میں قرآن پڑھتا تھا، مولوی صاحب بابے پیش کرتے تھے، میں حدیث پڑھتا تھا، مولوی صاحب قصے کہانیاں پیش کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن کے ہاں معیار افضلیت اور ہے، مولوی صاحب کے ہاں اور ہے۔ تو ہمارے پاس جو اتھارٹی ہے، ہمارے پاس جو حجت ہے، جو ریفرنس ہے، جو مصدر اول ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے یار۔ اب اللہ کے قرآن سے سورہ النساء اس کی آیت کا نمبر ہے 54 جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو، یہ ان ہستیوں سے حسد کرتے ہیں، اس بات پہ حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے۔ اس طرح نہیں، آپ نے ذرا میرے ساتھ انگیج رہنا ہے، جاگتے ہوئے سننا ہے۔ بلکہ میرے جتنے بھی دوست ہیں نا، اہل سنت دوست، آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں، میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ تو بے شمار میرے اہل سنت میرے دوست ہیں، ہم پیالہ ہم نوالا، وہ مجھے اکثر کہتے ہیں یار ہمارا دل بڑا کرتا ہے کہ ہم بھی جو مومنین ہیں ان کی مجلس میں جا کے اہل بیت کی شان سنائیں۔ تو میں اکثر پوچھتا ہوں بھائی کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار جب ان کو اہل بیت کا ذکر سنائیں، یہ نہیں دیکھتے کہ سنی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، جب ان کو اہل بیت کی عظمت سنائیں، ذکر سنائیں، تو یہ فیڈ بیک یعنی
داد بڑی دیتے ہیں. مجھے میرے دوست کہتے ہمارے جو سنی بھائی ہیں ان کو جو مرضی سناتے رہیں، سن نہیں رہتے ہیں. تو لہذا میں آپ کو خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں، اس گھر کی نوکری کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے محبان اہل بیت بن کے خطاب سننا ہے، وہابی بن کے نہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ میں بھی ایک طبقہ وہابیاں دا آ گیا ہے. آپ سنیوں پہ اعتراض کرتے تھے، ادھر بھی کچھ کالی بیڑے گھسائی ہیں، ذرا پہچانو ان کو بھی. تو اس لیے میں آپ کو ذرا، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، ساتھ دیں گے تو پھر میں آپ کو باتیں سناؤں گا. اب چونکہ ہماری اہل سنت کی کتابیں بری پڑی ہیں، اب اللہ نے کہا کہ ان ہستیوں سے تم لوگ حسد کرتے ہو جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا، اپنے فضل سے عطا کیا ہے. اب اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں پتہ کرتے ہیں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن سے حسد ہوتا ہے، آج تک ہو رہا ہے. اسی کے ذیل میں اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں پہلا حوالہ سنیں. ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام ابن حجر مکی، خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں. ان کی کتاب ہے السوائق محرقہ، اس کے صفحہ نمبر 53 پہ یہ روایت لے کے آئے. اس کے علاوہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے امام طبرانی المعجم الاوسط میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 456 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب، اس میں یہ روایت لے کے آئے. امام باقر علیہ السلام صلوات اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ فی ہذہ الآیہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ ونحن الناس واللہ. امام باقر علیہ السلام فرماتے لوگو، اللہ نے جو قرآن مجید کی اس آیت مجیدہ میں یہ فرمایا ہے کہ تم کیوں ان ہستیوں سے حسد کرتے ہو، بغض رکھتے ہو، عداوت رکھتے ہو، کینہ رکھتے ہو، دشمنی رکھتے ہو، جن کو میں خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. فرمایا وہ جن سے یار لوگ حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، ہم محمد کی اہل بیت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پتہ چلا قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے. میری ایک بات سن لے ذرا، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے نا، کوئی مائی کا علاج، میں چیلنج کر رہا ہوں، میری کہی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکے گا. میں کھول کھول کے کتب اہل سنت آپ کے سامنے رکھ کے جاؤں گا. اب پتہ چلا کہ کائنات میں جتنا حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت تاجدار کائنات کی اہل بیت سے رکھی گئی، اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی. بلکہ میں آپ کو اس حسد اور بغض کی بگننگ بتاتا ہوں، اس کا شاہ جی آغاز بتاتا ہوں. آغاز یہ حسد، یہ بغض خاندان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کا آغاز کب ہوا، یہ سٹارٹ کب ہے؟ سرکار عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. کتنے بولو ذرا؟ 4 بیٹے تھے. سرکار ہاشم، پھر سرکار مطلب اور عبد شمس اور نوفل، یہ 4 بیٹے تھے سرکار عبد مناف کے. ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ جو امامت و نبوت کا نور تھا نا، نور یہ سنگل تھا. اور سادہ کر دیتا ہوں، یعنی محمد اور علی کا نور واحد تھا. یہ میرا موضوع نہیں، ورنہ نیکسٹ کبھی موقع ملا تو ساری حدیثیں اسی پہ پڑھوں گا. میں آپ کو ایک بڑی خاص بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یعنی نبوت اور امامت ایک نور میں آ رہے تھے. ایک نور میں امام احمد بن حنبل
کی فضائل صحابہ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام احمد بن حنبل، اس کی حدیث کا نمبر ہے 1130 1130۔ اس میں یہ روایت موجود ہے کہ نور ایک ہی تھا، نور۔ اب یہ ہوتا تھا کہ اللہ اس نور کو جس سلب میں ٹرانسفر کرتا تھا نا، وہ نور کی برکت سے اس کی پیشانی پہ نور چمکتا تھا۔ بولو یار۔ تو جب سرکار عبد مناف کے چار بیٹوں میں نبوت و امامت کا نور آیا سرکار ہاشم کی طرف، جب سرکار ہاشم کی طرف آیا تو نور ان کی پیشانی پہ چمکتا تھا، حسین تھے، جمیل تھے، معاشرے میں، سوسائٹی میں ان کی بڑی عزت تھی، نام تھا، وقار تھا۔ اور ہاشم کا لغوی معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ گوشت بنا کے شوربہ کر کے غریبوں کو کھانا کھلانے والا۔ اس وقت کائنات میں جو سب سے افضل ہستی تھی نا وہ سرکار ہاشم تھے۔ یعنی جدھر یہ نور گیا نا، آدم سے لے کے سرکار عبد المطلب سے آگے عبداللہ تک اور سرکار ابو طالب تک جتنی بھی ہستیاں ہیں نا، کیا جی ابھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایک ایک کا نام۔ وہ جدھر جدھر یار یہ نور چمکا ہے، تو میں ایک نکتہ سمجھا رہا ہوں، وہ جن میں نور چمکتا تھا اس وقت کائنات سے سب سے اعلیٰ وہ ہوتے تھے، سب سے افضل وہ ہوتے تھے، منزہ، مصفہ، مجلہ، پاک، صاف، طاہر، مطہر۔ ادھر چونکہ سرکار ہاشم کا انتخاب کیا تھا اللہ نے، ان کو چنا تھا، وہ مصطفیٰ تھے، تو نور ان کی پیشانی پہ چمکتا تھا، تو معاشرے میں، سوسائٹی میں ان کی عزت تھی، وقار تھا، روب تھا، دبدبہ تھا۔ کعبے کہ وہ سجادہ نشین تھے، متولی تھے یار، سارے فیصلے وہ کرتے، بھوکوں کو کھانا وہ کھلاتے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ وہ رکھتے، ہزارہا اونٹ ان کا سامان تجارت لے کے دوسرے ممالک میں جایا کرتے تھے۔ جو دیگر ممالک سے وفود آیا کرتے تھے وہ سرکار ہاشم سے گفتگو کرتے تھے۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں ان کا ایک روب تھا، ایک نام تھا، ایک وقار تھا۔ یہ جو تھا نا عبد شمس، اس کا ایک بیٹا تھا امیہ بن عبد شمس، یہ دونوں باپ اور بیٹا امیہ بن عبد شمس۔ یہ سرکار ہاشم کا یہ جو پروٹوکول تھا غیر معمولی، آپ کی یہ جو عظمت تھی، آپ کی یہ جو رفت تھی، آپ کی جو نفاست و طہارت تھی، اس سے حسد کرتے تھے۔ بندہ پتہ حسد کس سے کرتا ہے؟ جس کو سمجھتا ہے نا یہ مجھ سے بہتر اور افضل ہے، وہ اسی سے حسد ہوتا ہے یار۔ وہ کبھی نکمے بندے سے بھی حسد ہوا ہے؟ نہیں سمجھ رہے، میں ابھی میں سمجھاتا ہوں۔ یہ پوری کائنات میں حضور کی اہل بیت سے حسد ہوا ہے۔ بولو، میں ایک ہی جملے میں سمجھاتا ہوں، جس نے حسد کیا ہے، سنو بات، اے جیڑے جیڑے کسے کام جوگے نہیں سننا۔ ہوئے 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 وہ یارو نکمے، نہ جہاد، نہ زہد، نہ ورا، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ یقظہ، نہ بیداری، نہ قیام، نہ رکوع، نہ شجاعت، اور جڑے کسے ککھ جوگے نہیں نکمے سننا، انہیں ہی اہل بیت نہ حسد کی دے۔ تو یہ نکمہ مطلق تھا، گھٹیا، پست، گندا، غلیظ، اتنا نجس، رجس، گندگی کا ڈھیر۔ تو سرکار کی نفاست و طہارت سے حسد کرتا تھا۔ کبھی ادھر بیٹھنا چیلنج کر دینا، میرے ساتھ مناظرہ کرے، تو سرکار ہاشم علیہ السلام اس کو دفع کرتے تھے۔ اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں حسد کا آغاز بتا رہا ہوں۔ جب ان کی گستاخیاں زیادہ بڑھ گئیں تو مکہ کے کچھ شرفاء تھے، انہوں نے سرکار ہاشم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور یہ جہاں بیٹھتا ہے گھٹیا باتیں کرتا ہے، تو اس کو روکنا پڑے گا۔ ہم نے اس کا چیلنج قبول کر لیا، مختصر سمری دے رہا ہوں، اب آجا بیٹھ جا۔ آمنے سامنے ہو گئے، منصف بیٹھ گئے، تو منصف کہتے بھی بتا تیرے اندر کیا کمال ہے، تو جو کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، اپنی بہتری تو بتا۔ کبھی آل محمد کے سامنے بھی کوئی بہتر بن سکا ہے؟
اے مولوی آج تک کوشش کر رہے ہیں کہ بندیاں نو رنگ روغن کر کے نا کسی طرح سے اہل بیت کے برابر کر دے ہو نا پائی. یہ 1400 سالوں سے لگے ہوئے ہیں. یہ اہل بیت کے ہم منصب تو کیا، اہل بیت کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے برابر بھی نہیں کر سکے. لو جی منصف تھے، انہوں نے فیصلہ سنا دیا، سمری دے رہا ہوں. امیہ کو 10 سال کے لیے مکہ بدر کر دیا، 50,000 دینار جرمانہ. ایک روایت میں 500 اونٹ ہے، دوسری روایت میں 1000 کیملز، 1000 اونٹ ہے. اب وہ جرمانہ بھی دیا، وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے سارا غریبوں میں بانٹ دیا. کچھ لوگ مال غنیمت کے لیے جنگ میں جاتے تھے، کرتے کچھ بھی نہیں تھے. جو کرتا تھا نا علی ابن ابی طالب، اللہ کی عزت کی قسم سب سے زیادہ مال غنیمت انہیں ملتا تھا. گھر آتے آتے ایک پائی بھی پاس نہیں رکھتے تھے مقابلے علی سے. اچھا نکتہ بڑا خاص ہے، اس کو 10 سال کے لیے مکہ بدر کی سزا. اب وہ چلا گیا امیہ شام. ذرا جاگنا ہے آپ نے، میں کو کچی بات نہیں کر رہا. الاستیاب پڑھیں، عزد الغابہ پڑھیں، طبقات ابن سعد پڑھیں، تاریخ طبری پڑھیں، ابن خلدون پڑھیں، ابن حشام پڑھیں، البدایہ والنہایہ پڑھیں، مولانا مودودی پڑھیں. اہل سنت کی کوئی کتاب لے آئیں، ہر کتاب میں لکھا ہے. کچی باتیں نہیں کر رہا، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں. امیہ ادھر چلا گیا شام، ادھر جا کے اس نے شادی کر لی. ادھر سرکار ہاشم نے شادی کر لی، ادھر امیہ نے شادی کر لی. ادھر امیہ کا بیٹا پیدا ہوا حرب، ادھر سرکار ہاشم کا بیٹا پیدا ہوا عبد المطلب. یہ بھی ایک تاریخ ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. عبد المطلب ان کا حقیقی نام نہیں، حقیقی نام تھا ان کا شیبہ. عبد المطلب کا مطلب ہوتا ہے مطلب کا غلام. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ سرکار ہاشم کے چھوٹے بھائی تھے مطلب. یہ سرکار ہاشم میں اور مطلب میں بڑا پیار تھا. تو جب سرکار ہاشم کا وصال ہو گیا تو آپ کا جو بیٹا تھا یہ مدینہ پاک میں تھا، تو سرکار مطلب وہاں گئے اور اپنے بھتیجے کو لے آئے. تو جانتے تھے حسد اور بغض بڑا ہے سرکار ہاشم سے، دشمنی بڑی ہے. تو آپ نے کہا بیٹا تو نے اپنا نام یہ نہیں بتانا کہ تو شیبہ ہے، ہاشم کا بیٹا ہے، بس جو پوچھے گا میں کہوں گا یہ عبد المطلب ہے. بولو یار. ادھر سرکار عبد المطلب، ادھر معاویہ کا بیٹا حرب. ادھر سرکار عبد المطلب کی شادی ہوئی، آگے بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ اور ابو طالب. جاگو یار. ادھر حرب کی شادی ہوئی، اس کا بیٹا پیدا ہوا ابو سفیان. ادھر سرکار ابو طالب سرکار عبداللہ کی شادیاں ہوئی، بیٹے پیدا ہوئے محمد اور علی. ادھر ابو سفیان کی شادی ہوئی تو بیٹا پیدا ہوا معاویہ بن ابو سفیان. ادھر سرکار محمد اور علی کی شادیاں ہوئی، ایک کی طرف پاک سیدہ کی آمد ہوئی، ظہور ہوا، دوسری طرف حسنین کریمین. ادھر معاویہ کی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہوا یزید پلید. ہون بھی نہیں جے سمجھ آئی. پہلا جملہ جو کہا تھا نا یزید پلید نے، جب پاک بیبیوں کا قافلہ اس کے دربار پہنچا تھا تو پہلا جملہ ہے اس لانتی کا، وہ کہتا ہے کاش آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا. تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں مولوی سے جو یزید اینڈ کمپنی کو ہمیشہ جنت میں تنتے رہتے ہیں، ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ یزید کے بڑے کون ہیں؟ یار بات سیدھی سی ہے. وہ کہتے ہیں میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا. بھائی 10 یزید دے بڑے 10. یہ مطلب ہے کہ انہاں نہیں پرابلم ہے نا خاندان بنو ہاشم سے، بلکہ یزید نے یہاں تک دعویٰ کر دیا تھا، وہ کہتا تھا نبوت بھی کوئی نہیں اتری. یہ خاندان بنو ہاشم نے اپنے پاس سے نبوت گاڑ لی ہے، اگر نبوت اترتی تو ہمارا حق ہوتا. تو یہ میرے دوستوں میرے بزرگوں جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم کے کہہ رہا ہوں، یہ اہل بیت نبوت سے دشمنی کا، حسد کا، بغض کا آغاز یہاں سے ہو گیا. اب آگے چلیں، ذرا میں اور آسان حصے میں آتا ہوں کہ ہمیشہ حسد اور بغض انہی ہستیوں سے رکھا جاتا ہے جو بڑی اعلیٰ ہستیاں ہوتی ہیں. فرض کریں میرا شعبہ ہے خطابت، کوئی بندہ کوئی ایسا خطیب ہو جو قرآن کی آیات بڑی پڑھے،
احادیث بڑی پڑھے، حدیث نمبر صفحہ نمبر 2,000 متن پڑھ جائے تو میرے دل میں حسد آئے گا، یار اس نے تو اتنی زیادہ آیات پڑھ دی ہیں، اتنی حدیث پڑھ دی، حسد آئے گا تو جیڑا ہوئی کسی کام جو گا، نہ حدیث نہ قرآن، اس سے میں نے کیا حسد کرنا ہے؟ اب بولو یار، اب یہ جتنے بھی حاسدین ہیں نا، یہ جتنے بھی منافقین ہیں، انہوں نے حسد کیا مولا علی سے لے کے آج تک، ان کی حسد کی آگ آج تک ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ وہ ٹھنڈی اس لیے نہیں ہوئی کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، ان کی موجودگی میں جنہوں نے آؤٹ سٹینڈنگ کارکردگی دکھائی ہے نا، وہ مصطفیٰ کی اہل بیت ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کر دیا تو یہ جتنے لوگ جو کہتے ہیں جی بعد از انبیاء یہ افضل اور اعلیٰ ہے، یہ بھی تھے، ان کے باپ دادا بھی تھے۔ کوئی مائی کا لال مجھے ان کا کردار دکھائے۔ پہلے میرے سر پہ قرآن رکھو، اللہ دا واسطہ جو حالات وہ ہیں، میں کسی کی گستاخی نہیں کر رہا، کسی کی بے ادبی نہیں کر رہا، میں قرآن پڑھتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، مولوی صاحب کو جب جواب نہیں آتا کہتے ہیں بے ادبی ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے سب سے زیادہ اسلام کی خدمت کی ہے، انہوں نے سب سے زیادہ حضور کو فائدہ پہنچایا ہے۔ میں ایک بات ہاتھ جوڑ کے مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں، یار گولی نہ چلا، فتوے نہ لگا، بم دھماکے نہ کر، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچا ہے یار دلیل لے کے آ۔ 7 نبوی میں کلمہ پڑھا ہے حضرت عمر بن خطاب نے، کب کلمہ پڑھا ہے؟ بولو یار، 7 نبوی، یعنی حضور نے جب بعثت کا اعلان فرمایا 7 سال تک حضرت عمر پاک محمد کی مخالفت کرتے ہیں، 7 سال تک۔ 7 سال میں 7 نبوی میں جب کلمہ پڑھا ہے، اسی سال خاندان بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا، یعنی شیب ابی طالب میں چلا گیا یار سارا خاندان بنو ہاشم۔ 3 سال رہے، 7 اور 3 10، بولو یار، وہ جو 3 سال خاندان بنو ہاشم محصور رہا ہے، مجھے بتائیں حضرت ابوبکر صدیق ہو، حضرت عمر بن خطاب ہو، حضرت عثمان بن عفان ہو، کسی ایک بندے نے وہ کوئی گندم کی بوری بیچ دی ہو؟ نہیں سمجھ رہے، وہ یار گستاخی نہیں کر رہا، وہ دلائل دے رہا ہوں یار۔ اور 7 سے 3 سال 10 میں یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہو گیا، اور 10 میں ہی سرکار ابو طالب علیہ السلام اور پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا، اور 10 میں ہی حضور مدینہ چلے گئے۔ نہیں سمجھ رہے یار بات، پوری مکی زندگی میں ان کا کردار 0/0۔ یار سامنے بتا رہا ہوں یار، کہ چلو آؤ مدینہ آ جانے ہیں، وہ یہ تو تھا مکہ یار، وہ مکہ کے 10 سال، اب مدینہ نہ آ جائیں، بدر میں کردار دکھائیں، احد میں دکھائیں، وہ خندق میں دعائیں، میں لڑائی کر رہا ہوں، میرے منہ پہ مارو روایتیں، وہ بدر میں ان کی کوئی دکھائیں، مجھے کوئی کردار دکھائیں، احد میں دکھائیں، خندق میں دکھائیں، حنین دکھائیں، خیبر میں دکھائیں، وہ دکھائیں تو صحیح نا۔ یہ تو کوئی بات نہ رہی کہ سارا کچھ کیا دکھا تو صحیح۔ اور جو خلافت تھی مولا علی علیہ السلام کی، مولا علی علیہ السلام چونکہ وصی رسول تھے، مولا علی علیہ السلام خلیفہ تو بلا فصل تھے، مولا علی علیہ السلام نے پاک محمد کے دین کی خاطر، چونکہ مولا علی علیہ السلام نے تو قربانیاں دی تھی، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اللہ کے دین کی خاطر، تو یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق بن گئے، پھر حضرت عمر بن گئے، پھر حضرت عثمان بن گئے۔ بولے یار، اب کوئی بندہ بادشاہ ہو وقت کا بنا ہوا، نص قرآن حدیث سے نہیں، جو بادشاہ بنا ہو اس کے بادشاہی کے پیریڈ کے دوران فوج کوئی کام کر دے، یہ نواز شریف کا دور تھا تو دھماکے ہو گئے، اب نواز شریف صاحب کہیں ایٹم بم میں ہی بنایا ہے، جاگو یار، وہ اس کا دور تھا یار، حکمران وہ تھا، بنایا تو ڈاکٹر قدیر نے، بولے اس میں اس کا کیا کردار ہے یار، اس کی کیا خوبی ہے اس میں، بولے۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ سرکار ابو طالب سے لے کے مولا حسین بادشاہ سرکار کوئی مائی کا لال میرے سامنے لاؤ جس نے کوئی اللہ کے دین کی مدد کی ہو. جب بھی مشکل وقت آیا ہے, جب بھی کڑا وقت آیا ہے, اگر مال خرچ کرنے کا وقت آیا تو گھر ابو طالب کا تھا, اولاد قربان کرنے کا وقت آیا تو گھر ابو طالب کا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں اسلام کی ابتدا ابو طالب کا گھر اور اسلام کی بقا بھی ابو طالب کا گھر ہے. کفار جب بچوں کو پتھر دے کے حضور کے پیچھے لگاتے تھے, سارے لوگ ادھر ہی تھے. جب سرکار ابو طالب دشمنی لے رہے تھے اس وقت تک یہ لوگ ان کے باپ دادا نہیں تھے, اور اس وقت جو ان کے باپ دادا کر رہے تھے میں وہ سنا ہی نہیں سکتا آپ کو, میں وہ بیان ہی نہیں کر سکتا. بے شک بخاری میں لکھا ہو, مسلم میں لکھا ہو, ابو داؤد میں, نسائی, ترمذی, حاکم, قسطلانی, اسقلانی, سیوطی, بیہقی, طبرانی. یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں. یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری, نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے. سرکار ابو طالب علیہ السلام سے شروع ہو جائے, ان کے بیٹے ہیں مولا علی. جب بچوں کو پیچھے لگاتے تھے تو حضور علیہ السلام چونکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے, تو آپ تو کچھ نہیں نہ کہتے تھے. تو مولا علی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو کچھ نہیں نہ کہہ سکتے, اگر بچہ ہی بچوں کو پٹکے او جاگو یار, پھر تو کوئی اعتراض نہیں نہ بنتا. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, جب بھی پاک محمد پہ, اور میں انبار لگا دوں گا کسی کو مسئلہ ہو, کسی کا آزما خراب ہو, جب بھی پاک محمد پہ کوئی مصیبت آئی ہے نا, کوئی مشکل آئی ہے, تو جس ہستی نے آگے بڑھ کے کہا نا یا رسول اللہ پریشان نہ ہو, میں ہوں نا, ہوئے 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 ہوئے, میں ہوں نا. یہ جب مشکل میں مصیبت میں جس نے حضور کو فرمایا نا آقا پریشان نہ ہو میں ہوں نا, اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یارو ادھر بچے پیچھے ہیں, ابھی میرا آسان شروع ہو گیا, ابھی موضوع شروع ہو گیا بڑا آسان. اب آپ کا گرم موسم میں بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے. ادھر بچے پیچھے, مولا علی علیہ السلام فرماتے میں ہوں نا, تو لہذا جب مولا علی علیہ السلام حضور کے ناصر بن گئے, دوسری طرف جڑے کسے کم جو گے نہیں سن, مروڑتے اٹھنے سن. جب آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمانی تھی, ہجرت, اچھا کوئی بندہ آپ کو کہے یار مجھے بندے قتل کرنے کے لیے آگے ہیں ویپن لے کے, ہتھیار لے کے, یہ میرا بستر ہے, یہ ان کو پتہ ہے میں ادھر سویا ہوں, یہ میری چادر لے کے نا ادھر سو جا. لو جی اپنے سگے بھائی کو بھی کہہ کے دیکھو, وہ کہے گا نا بھائی میں مرنا ہے. یار بندے قتل کرنے آ جائیں, اس کے بستر پہ سونا, چادر اوڑھ کے اسی کی سو جانا, اور وہی سوئے گا نا جو جان قربان کرے گا. ایک جملہ کہنا ہے, جب میرے آقا نے مولا علی علیہ السلام کو یہ بات فرمائی نا سو جا, مولا علی علیہ السلام گئے, چادر اوڑھ کے سو گئے, پتھر برداشت کیے, شکوہ نہیں شکایت نہیں. میں پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں, حالات جو وہ ہیں یار, نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے. حالات جو وہ ہیں. اب حضرت ابو بکر صدیق جو ہے, اب وہ جب حضور ہجرت کے لیے آ رہے ہیں, میں بخاری مسلم دے رہا ہوں اور بار بار ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں رب دا واسطہ جے گستاخی نہیں دے. او یار اگر میں قاری پڑھنے والا گستاخ ہوں تو لکھنے والے گستاخ کیوں نہیں؟ اب مسلم شریف پڑھ کے دیکھنے, جب حضرت ابو بکر کو حضور نے کہا کہ ہجرت کرنی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اونٹنیاں تو دو ہیں لیکن یہ میں نے بیچنے کے لیے رکھی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے پریشان کیوں ہوتا ہے, قیمت دوں گا. آپ سمجھ نہیں رہے بات. یار میرے اوپر 3-4 پرچے ہوئے ہیں, پریشانیاں, پولیس میرے پیچھے رہی, گھر بھی جاتی رہی, میں مصیبت میں پریشانی میں مجاہد بھائی کے پاس آ جاؤں,
مجاہد بھائی پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے، بڑی مشکل ہے، پریشانی ہے، میں نے لندن جانا ہے، آپ ایسا کریں مجھے ایئرپورٹ پہ چھوڑ آئے، آپ کے پاس اندر گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے کرولا، یہ کہیں چھوڑ تو آؤں گا، کرایہ لگے گا، کرایہ تو یہ مجھ پہ احسان کر رہے ہیں؟ بولو یار، وہ مصیبت میں پریشانی میں مجھے کہہ رہے ہیں کرایہ لگے گا، کہتے قادری صاحب کوئی گل ہی نہیں گڈی تہاڈی، میں بھی تہاڈا، ایڈا تعلق اینا واسطہ، قربان تہاڈے تو ہزاراں گڈیاں، یہ مطلب مشکل سے بھی کرایہ لے رہے ہیں، تے کل کہن میں بڑا قادری صاحب نہ محبت کرنا۔ اور آگے چلیں، حضرت ابوبکر صدیق جو ساتھ ساتھ جا رہے تھے حضور سے ہجرت کی رات، تو کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ادھر سے دشمن نہ آ جائیں، ادھر سے دشمن نہ آ جائیں، غار کے اندر یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ خاصاں دی گل ہے ہم آگے، وہ یارو ایک بندہ ساتھ جا رہا ہو، اسے کہنا چاہیے یا رسول اللہ پریشان نہیں ہونا، میں ہوں نا، میں ہوں نا، جب تک میں ہوں کوئی آگ میں بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ حضرت جی کائنات کی ابتدا سے لے کے انتہا تک ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں جس نے محمد کو کہا ہے نا میں ہوں نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔